آج کی دنیا میں انسانوں میں اکثر پریشان نظر آتے ہیں. ٹینشن ہے، پریشانی ہے، دل و دماغ کو سکون نہیں ہے، نیند بھی نہیں آتی. بالخصوص بزرگ خواتین اور مردوں کو، اور اب تو اور جوان خواتین اور مردوں کو بھی نیند نہیں آ رہی. اکثر و بیشتر میرے پاس لوگ اور خواتین احباب آتے ہیں اور بہت سے اپنے یہ شکوہ کرتے ہیں، جی ہمیں رات بھر ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، گولیوں پر گولیاں کھا رہے ہیں ہم نیند کی، اور کہیں اس سے ہمیں اور کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے. ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ جس سے ہماری رات کی نیند سکون والی ہو جائے. اس میں شک نہیں، رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب رات ہو جاتی ہے، اندھیرا جو ہے، جس طرح انسان کا جسم کپڑوں سے چھپ جاتا ہے، اس طرح سے سارے انسانوں کو رات اپنے اندھیرے میں لے کر چھپا دیتی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہاں دن کو ہم نے تمہارے روزی رزق معیشت کا ذریعہ بنایا ہے. اگر ہم قرآن پاک کی ان 3 آیتوں کے اوپر غور کر لیں اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں اور سکون نصیب ہو جائے. جسمانی اور روحانی علاج میں آپ کو بتاتا ہوں. روحانی علاج یہ ہے کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی اور امت کے لیے آپ کی تعلیم بھی ہے کہ عشاء کے بعد مہمان آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ مشغول ہو گئے، یا ازدواجی زندگی کی وجہ سے شوہر بیوی اپنا کچھ جاگ لیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام حالت کے اندر عام طور پر رات کو عشاء کے بعد جلدی سونے کی تعلیم دی گئی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہم نے وہ چھوڑا ہوا ہے. رات 1-2 بج جاتے ہیں، اس کے بعد ہم بستر سنبھالتے ہیں. جو اصل نیند کے آنے کا وقت ہے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا. اب نیند تو اچاٹ ہو گئی ہے، اب کہاں سے نیند آئے گی؟ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہے ہیں، صبح کی اذان بھی سن رہے ہیں. اب شیطان تھپکی دیتا ہے اور نیند پر پھر نیند جو لمبی ہوتی ہے وہ پھر کب جا کر کے اٹھتے ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ روحانی طور پر جو علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن پاک میں اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے اس پر ہم عمل کریں. عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تہجد کے وقت میں بھی آنکھ کھلے گی، فجر کی نماز میں بھی آنکھ کھلے گی بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن جب ہم معمول بنا لیں گے 1-2 بجے جا کر کے اس کے بعد سوئیں گے تو نہ صبح آنکھ کھلے گی، نماز بھی ضائع ہوگی، تو سکون کہاں سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور رب نے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو. جب ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں گے یہ تبھی ہوگی جب ہم رات کو جلدی سو جائیں گے، تو یقیناً سکون میسر آئے گا. اب آئیے جسمانی علاج کی طرف. بڑا آسان ہے، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں. آپ زیتون کا تیل لے لیں، اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں ہلکی سی تر کر کے اور کن پٹی کے اوپر یہاں ایسے ہلکے ہلکے سے مساج کر لیں. دوسری چیز یہ 2 قطرے آپ اپنی ناف میں ڈال کر کے اور اس کو ذرا ہلا لیں، اچھی طرح سے جذب کر لیں وہاں. تیسرا عمل، اپنی دونوں انگلیاں تر کر کے دونوں پیروں کے تلوے پر آپ ایسے مساج کر لیں. آپ کو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے کیسی بہترین آپ کو نیند آئے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ رات کو 2-2:30 بجے لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے.
بلکہ عشاء کے بعد جلد سے جلد آپ لیٹنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی جو نیند اچاٹ ہوئی ہوئی ہے اور پریشان حال ہوئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. میں تو حیران ہوں، ایک خاتون آئی کہ جی میں فلاں حکیم کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے دوائی دی ہے 15 دن کی 3000 روپے کی، اور میں تو بڑی پریشان ہو گئی. اپنی بہن سے فلاں سے پیسے پکڑ کے لے کے آئی، اور 2 دن میں نے استعمال کری، میری جو طبیعت ہی خراب ہو گئی. اور اب میں ان کو حکیم صاحب کے پاس دوائی لے کر کے جا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ان کو یہ عمل بتایا. 3-4 روز کے بعد فون آیا کہ الحمدللہ مجھے روزانہ نیند آ رہی ہے، بڑی آرام سے میں سو رہی ہوں، اور نہ کوئی پیسہ لگانے کی ضرورت، نہ کوئی وقت ضائع کرنے کی ضرورت. اور دیکھیں آپ، جب دیسی نسخوں کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر پیسہ ہی برباد ہوگا نا ڈاکٹروں کے پاس جا کے. لہٰذا آپ روحانی اور جسمانی ان 2 نسخوں کو پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو سکون ملے گا اور آپ کو نیند آ جائے کرے گی وقت پر.